السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فروخ عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین، آج ایک پھر اسپیشل انٹرویو لے کے حاضر ہوں آپ کے سامنے۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسے جرنل موجود ہیں، پاکستان کے سابق جرنل، جنہوں نے بلوچستان کے اندر 4 سال گزارے، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی جرنل کا ٹینیور وہاں پہ 4 ایئرز ہو، اور 4 ایئرز وہاں پہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کا ایکسپرٹ ہو جانا، وہاں کی ہر چیز کے بارے میں معلوم ہونا کہ وہاں یہ دہشت گرد جو ہیں یہ کون ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں، یہ کیسے چھپ جاتے ہیں، ان کا علاج، ان کا تدارک کیسے ممکن ہے، ان تمام ڈیٹیلز کا انہیں شاید ہم سے بہت زیادہ بہتر پتا ہوگا۔ انہیں آج یہ تکلیف دی ہے اور بلایا ہے کہ ہم ان سے یہ جان سکیں کہ بلوچستان میں یہ جو آگ لگی ہوئی ہے، اس آگ کا علاج کیا ہے، یہ ٹھنڈی کس طرح سے کی جا سکتی ہے۔ اور جنرل صاحب جو ہیں یہ سفیر بھی رہ چکے ہیں برونائی دارالاسلام میں، تو بہت ہی ایکسپیرینسڈ آدمی ہیں اس وقت، اور ہم ویلکم کرتے ہیں یہاں جنرل طارق رشید صاحب کو۔ سر بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا۔ سب سے پہلے سر یہ بتائیے گا، سب سے پہلے ہم بلوچستان کا ٹاپک کیونکہ ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے کچھ اور بھی براڈر ایشوز آپ سے ڈسکس کرنے ہیں، کہ بلوچستان کا ایشو آپ نے وہاں پہ 4 سال گزارے، اور بینگ اے جنرل گزارے آپ نے وہاں پہ کمانڈ کیا ہے، آپ نے وہاں پہ بارڈرز کو دیکھا ہے، ایران بارڈر کو، افغانستان بارڈر کو۔ یہ بلوچستان ایشو بیسیکلی ہے کیا؟ دیکھیں، بیسیکلی جو ایشو ہے یہ وہاں کے ریسورسز کا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے بلوچستان پاکستان کا 44% ہے، جی اور ابھی مائن اینڈ منرل کانفرنس ہوئی، اس میں آئیڈینٹیفائی کیا، لوگوں کو بتایا گیا کہ 68% آف پاکستان معدنیات کی دولت سے مالا مال ہے، جی اور بلوچستان میں تو چپے چپے پہ معدنیات ہیں۔ آپ نام لیں، سونا لیں، تانبا، چاندی، جپسم، گرینائٹ، کول، آئل، گیس بھرا ہوا ہے۔ جب میں وہاں آپریشنل کمانڈر پوسٹ ہوا 2007 میں، تو مجھے ڈی جی مائن اینڈ منرل ملنے آئے پاکستان کے منرل ڈیولپمنٹ کے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آئی تھاٹ آپ کا آفس اسلام آباد میں ہوگا۔ وہ کہنے لگے نہیں سر، ایوب خان کے زمانے سے ادھر ہے۔ اچھا، اور بلوچستان کا جو منرل ریسورسز ہیں، اگر یہ مڈل ایسٹ یا ایران سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں ہے۔ یہ آئل اینڈ گیس پہ اتنا رچ ہے، یہ اچھا، اتنا زیادہ۔ اور یہ پھر وہاں جیسے آپ کو پتا ہے ٹرائبل سسٹم ہے۔ جب ہم پاکستان آزاد ہوا 1947 میں، تو ایک برٹش بلوچستان تھا، اور اس کے علاوہ 4 اس میں پرنسلی اسٹیٹ تھیں۔ کلات کی تھی، اس کے بعد لسویلا کی تھی، مکران اور خاران۔ تو یہ پھر ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھا، جیسے اس پہ پارٹیشن کا پلان تھا کہ یا تو انڈیا سے جوائن کریں یا پاکستان سے۔ تو یہ مسلم پرنسلی اسٹیٹ تھی، اور پاکستان سے ان کی جغرافی سرحدیں ملتی تھیں۔ تو پھر یہ مارچ، جیسے آپ کو پتا ہے مارچ 1948 میں پرنس آف جو کلات تھے، وہ ان کے ساتھ باقی اسٹیٹ نے مل کے پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا۔ ٹھیک ہے، لیکن دنیا کو پتا تھا یہ کہ یہ معدنیات دولت سے مالا مال ہے، اور یہ پاکستان کا واحد صوبہ ہے فرق صاحب کہ جس کی سرحدیں افغانستان سے بھی ملتی ہیں، ایران سے بھی ملتی ہیں، اور پاکستان کے تینوں صوبوں سے ملتی ہیں۔ اچھا، کسی صوبے کی سرحدیں 2 ملکوں سے نہیں ملتی، اور نہ 3 صوبوں سے ملتی ہیں۔ اسٹریٹجک لوکیشن بہت اچھی، بڑی امپورٹنٹ۔ اور گوادر اس میں قدرتی جو ہے ون آف دا ڈیپسٹ سی پورٹ، نیچر میڈ ہے پڑی ہوئی۔ اس کو اگر آپ ڈیولپ کر لیں تو سی پیک آپ کا تھرو ہو جاتا ہے، بالکل، آپ سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اب تو رشیا بھی اس کا، یہ افغانستان بھی اس کا حصہ بننے والا ہے۔ تو ساری جو اندر پورٹس ہیں پرشین گلف میں، ساری انڈرمائن ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور تو اسٹریٹجک اس کی لوکیشن کی وجہ سے یہاں پہ بیرونی طاقتوں نے نوابوں کو ایکسپلائٹ کیا، اور انہیں کہا کہ اس میں تو بڑا، اس میں معدنیات سے مالا مال ہے، اور آپ کو اس طرح سے حکومت پاکستان نہیں دے رہی۔ حکومت پاکستان نے یہ کیا کہ سرداروں کے تھرو لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کی، ڈائریکٹ لوگوں کو انگیج نہیں کیا۔ اب دیکھیں آج بھی وہاں بی ایریاز ہیں۔ ٹھیک ہے، جب میں وہاں 2007 میں گیا تو ہم نے ایفرٹ کر کے تمام بی ایریاز کو ایریا بنا دیا تھا۔ اوکے، یہ بی ایریا تھوڑا سا بتا دیجیے تو گا کیا دیکھیں ہوتا ہے؟ اے ایریاز وہ ہوتے ہیں کہ جہاں پولیس کا کنٹرول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بی ایریاز وہ ہیں جو لیویز ہیں۔ اچھا، اور لیویز میں بھی انٹرسٹنگلی کیٹیگری بنائی ہوئی ہے، کوئی پروونشل لیویز ہیں، کوئی فیڈرل لیویز ہیں، اور یہ سرداروں کے انڈر ہوتے ہیں۔ یہ لیویز جو ہیں یہ سرداروں کے لوگ ہوتے ہیں؟ سردار ان کو بھرتی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ان کی ایجوکیشن نہیں ہے، کچھ ٹریننگ نہیں ہے، جس کو مرضی وہ بھرتی کر لے، اوکے، اور پھر وہ خود ہی ان کو لگاتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ تو کوئی ٹریننگ نہیں ہے، کوئی ان کا رول ریگولیشن نہیں ہے، سرداروں کی مرضی سے وہ بھرتی ہو جاتے ہیں، وہی ذمہ دار ہے ان کو لگانے کا۔ اور لگاتا کون ہے؟ ڈپٹی کمشنر لگاتا ہے۔ اوکے، اب ڈپٹی کمشنر کا کیا تجربہ ہے انٹرنل سیکورٹی کے بارے میں یا کچھ بھی تو مطلب یہ کھچڑی مچی ہوئی ہے۔ اور ابھی دیکھیں مطلب کتنے افسوس کی بات ہے کہ بلوچستان کی حکومت بھی ایریاز کو ایریا بنانا چاہ رہی ہے، اور ان کی کورٹس نے اس پہ اسٹے دے دیا ہے۔ اوکے، 2 ججز جو ہیں بلوچستان کے اسٹے دے کے بیٹھ گئے کہ مت بنائیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، کوئی سانو مرن دا شوق بھی تھی، کوئی شہر دے لوگ بھی ظالم سن۔
کوئی سانو مرندہ شوق مطلب نہیں تھی. administrative تو ہمارے problem اندر بھی بڑا پرابلم ہے. دیکھیں ہم نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی. تو ہمیں ان تمام چیزوں کو کرنا ہوگا. آپ دیکھیں بلوچستان کے 8 ہیں اس کے ڈویژنز ہیں اور 37 ڈسٹرکٹس ہیں. آج بھی سارے ڈسٹرکٹس جو ہیں آپس میں روڈ سے کنیکٹڈ نہیں ہیں. اب وہاں 2 کے میجر ٹرائبس ہیں, مری اور بگتی. ٹھیک ہے. آف کورس اور بھی ہیں, ریسانی ہیں, مینگلز ہیں, کافی سارے لوگ اور ہیں. لیکن آج بھی یہ جو 2 بڑے ڈسٹرکٹس ہیں, ڈسٹرکٹ کولو اور ڈسٹرکٹ ڈیرہ بگتی, ہمسایہ ڈسٹرکٹس ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں خیر بخش مری صاحب تھے, وہاں بگتی صاحب تھے. ان دونوں نے دونوں ڈسٹرکٹس میں آپس میں روڈ نہیں بننے دی. ٹھیک. تو میں 2007 میں تھا, اس وقت بھی نہیں بنی ہوئی تھی, آج بھی نہیں بنی ہوئی. اور یہ ٹرائبز نہیں بننے دیتی. ٹرائبل لیڈر نہیں بننے دیتے. ٹرائبس تو بننے دیتے ہیں, لیکن یہ ٹرائبل لیڈرز جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے علاقے میں ڈیولپمنٹ ہو, وہاں اسکول بن جائیں, وہاں لوگوں پہ جو ہیومن انڈیکس بہتر ہو, میرے علاقے میں نہ ہو, تاکہ میرا کنٹرول رہے. اچھا, اپنا کنٹرول قائم کرنے کے لیے یہ ڈیولپمنٹ کو روکا جاتا ہے وہاں پہ. اس لیے وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. دیکھیں ابھی حکومت کو چاہیے کہ وہاں انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرے, وہاں انڈسٹری لگائے, وہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہو, وہاں پبلک سروس لے کے جائیں. وہاں لوگوں نظر آئے ہاسپٹل بن گئے ہیں, اسکول بن گئے ہیں, وہاں تحصیلدار بیٹھا ہوا ہے, وہاں ایس ایچ او ہے, وہاں پبلک کی سروس فیسلٹیز ہیں, کورٹ کچہری ہے جہاں مسئلے حل ہوں. وہ تو دیکھتے ہیں سردار کو, کبھی سردار ہی ہمیں نوکری دیتا ہے, سردار کے کہنے پہ ہر چیز ہوتی ہے, گورنمنٹ کی ریٹ نظر نہیں آتی. تو یہ گورنمنٹ نے یہ کام کرنے ہوں گے. اور فوج نے تو بہت دفعہ دیکھیں بلوچستان کے علاقے کو کلیئر کر کے, جیسے کہتے ہیں کلیئر کیا, اس کو ہولڈ کیا, لیکن بلڈ تو پھر یہ باقی اداروں نے کرنا ہے. جیسے ان کے حوالے ہوتا ہے تو پھر وہ بیک ٹو پھر دوبارہ بیک ٹو اسکوئر ون آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے. اچھا جان صاحب مجھے یہ بتائیے گا, یہ جو بی ایل ایف, بی آر اے, بی ایل اے یہ لوگ ہیں, آپ یہ جب وہاں پہ کمانڈ کر رہے تھے, یہ لوگ تب بھی موجود تھے وہاں پہ, یہ لوگ کون ہیں, انہیں کون فنڈ کر رہا ہے, مقصد کیا ہے؟ دیکھیں بی ایل اے میں تو پرائمریلی مری ٹرائبس کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے خیر بخش مری صاحب جو ان کے مری قبیلے ایک سردار تھے, وہ ایچ ایس این کے پڑھے ہوئے تھے, پھر وہاں وہ ممبر بھی رہے صوبائی اسمبلی کے, اور ان کے میرے خیال 7 بچے تھے. ایک بیٹا ان کا جو تھا بلاچ مری مارا گیا, ہربیار مری باہر بیٹھ کے کر رہا ہے. ابھی اس کی ایک ویڈیو بھی آئی ہے, پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے, بیکاز آج کل فیک نیوز بھی بڑی چلتی ہیں کہ جی اب انڈیا میں پیسے نہیں دے رہا, پہلے تو ہمیں اربوں روپے دے رہا تھا, اب اربوں روپے نہیں دے رہا, ہمیں چھوڑ رہا ہے, ہمیں اس نے غلط لارے لگائے. تو اس طرح قسم کی اس کی ایک ویڈیو بھی آئی ہوئی ہے. تو یہ بی ایل اے پرائمریلی مری ٹرائبس کے لوگ جو ہیں, ان کو کچھ کو بہکا کے ان کو ان سے بنائی ہوئی ہے. اور جو ریپبلکن پارٹی دوسری بی آر اے جیسے کہتے ہیں, وہ بگتی لوگوں کی ہے, یہ بگتیز کی ہے. کچھ لوگ ان کے علاقے سے, جیسے مجید بریگیڈ ہے وہ وغیرہ ساؤتھ سے, مکران کے علاقوں سے, خران وغیرہ سے ان کے ساتھ مل گئے ہیں. لیکن آپ دیکھیں بلوچستان کی پاپولیشن جو ہے, آپ کو پتہ ہوگا کہ 15-16 ملین ہے. جی بہت کم ہے, بہت کم. اور اس میں اگر ان کا پروپورشن لگائیں, جو انٹرنیشنل میڈیا کہتا ہے کہ بھئی یہ تقریباً جو بی ایل اے والے ہیں 500 سے 700 ہیں, اور دوسرے 300 سے 500 ہیں, تو یہ 1000-1500 سے زیادہ نہیں ہے. ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے بھی کہا کہ کیا یہ 1500 لوگ سمجھتے ہیں کہ مطلب پاکستان کو مطلب یہ یرغمال بنا لیں گے, ہم آپ کے سوایہ کر دیں گے. بالکل صحیح. تو اگر پاکستان کی حکومت تھوڑا سا ان پہ پریشر ڈالے, ان دا سینس کی جو باہر سے امداد مل رہی ہے اس امداد کو کاٹے اور لوگوں کو امپاور کرے, جو وہاں کے ایم این اے سے ایم پی ایز ہیں, سینیٹرز ہیں, کونسلر ہیں, وہ اپنے علاقوں میں جائیں. وہ زیادہ ٹائم کوئٹے میں ہوتے ہیں یا اسلام آباد میں ہوتے ہیں. بھئی اپنے اپنے علاقوں میں جاؤ, وہاں بیٹھے لوگوں کے مسائل حل کریں, ان کو سنیں, وہاں پہ جو سمپتھائزر ہیں, فیسیلیٹیٹرز ہیں, بیٹرز ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. اور حکومت کو قانون سازی کرے کہ بھائی جو یہ ایسے پکڑے گئے ٹیرورسٹ یا ان کے فیسیلیٹیٹرز, ان کا دنوں میں فیصلہ کریں, اور دنوں میں ان کو ایگزیکیوٹ کریں. اسپیڈی ٹرائل ہونا ضروری ہے, مطلب ہفتے کے اندر ٹرائل مکمل ہو اور نیکسٹ ہفتے میں ان کو ایگزیکیوٹ کریں. جل صاحب جن دنوں میں آپ وہاں پہ رہے, یہ مہرنگ بلوچ ایک کریکٹر ہے, آپ جانتے ہوں گے, اور اس نے بڑی پاپولیرٹی بھی گین کی پچھلے دنوں میں, اور کچھ مطلب ہمارے پنجاب سے بھی بڑی سپورٹ ملی. آلدو کہ اس عورت نے کبھی بھی کسی پنجابی کے مرڈر پہ یا کسی پاکستانی کے وہاں پہ شہادت پہ, کوئی بھی اگر پنجابی شہید ہوا, پاکستانی شہید ہوا, اس نے کبھی افسوس کا اظہار اس طرح سے نہیں کیا. لیکن یہ خاتون جو ہے, اسے پاکستان سے, پنجاب سے بڑی ہمدردیاں ملتی رہیں, اور ہمارے نالج کے مطابق کہ عبدالغفار لانگو جو اس کے والد صاحب تھے, وہ بھی بی ایل اے کا ہی حصہ تھے, اور وہاں پہ ایک لڑائی کے دوران, ٹھیک ہے, جو آپسی لڑائی بولی جاتی ہے کہ جس کے دوران یہ مارے گئے. ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیا لگتا ہے, کچھ آپ کے نالج میں ہے کہ یہ بھی کوئی انڈین پراکسی ہے یہ خاتون جو ہے؟ دیکھیں بالکل پراکسی ہے جی. اب یہ سارے بی ایل اے, بی آر اے, مجید بریگیڈ, یہ مہرنگ بلوچ لانگو کہتے ہیں اس کو, یہ سارے ایک سکے کے مختلف اس کے حصے ہیں.
اب دیکھیں جیسے یہ پاکستان کے خلاف بات کرنا شروع کرتے ہیں، ان کو نوبل پیس پرائز کے لیے کہتے ہیں لوگ نامینیٹ کریں، ان کو ناروے بلا لیتے ہیں، انہیں سویڈن بلا دیتے ہیں، جب ان کی اپنی حیثیت یہ تھی کہ گورنمنٹ کے وظیفے پہ پڑے ہیں، مطلب مالی حیثیت دیکھیں کہ گورنمنٹ نے ان کو اسٹائپنڈ دے کے وظیفے دے کے ڈاکٹری کرائی جی. اور جیسے ہی آپ پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں بیرونی طاقتیں آپ کو انگیج کر لیتی ہیں اور پھر آپ کو باہر منگاتی ہیں، آپ کو وزٹ کراتی ہیں، آپ کا لائف اسٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے. بالکل اسی طریقے پشتون جو ہے یہ تحریک بنائی ہوئی انہوں نے، پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے، پی ٹی ایم جو پی ٹی ایم کو دیکھ لیں، پہلے مسعود تحفظ موومنٹ سے سٹارٹ کر کے جب بزنس چمک گیا تو اس کو پشتون پہ لے گئے. بھائی کیا وہاں جو گورنمنٹ ہے کیا وہ کسی مطلب سندھیوں کی ہے؟ کے پی کے میں حکومت کس کی ہے بھائی؟ وہ پشتونوں کی ہے. پشتونوں کی حکومت، بالکل صحیح. بلوچستان میں حکومت کس کی ہے؟ وہ بگٹی صاحب اس کے ہیں، وہ چیف منسٹر ہیں، وہ بگٹی ٹرائب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی جو ہے، میں نے آپ کو مثال دی جیسے کہ 15-16 ملینز کو آپ اگر کریں نا، یہ جو لوگ ہیں 1500 تو 0.001% بنتا ہے 100 کا 0.001%. صرف پرسیپشن ایسا صرف پرسیپشن ڈیولپ ہے، پھر وہ کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس کو فورن میڈیا پک کرتا ہے اور چلا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ بنتی ہے جنرل صاحب، جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ اتنے کم ٹیررسٹ ہیں، 1500 ٹیررسٹ ہیں، اور یہ ان کا گوریلا وارفیئر ہے، ان کا آتے ہیں حملہ کرتے ہیں پہاڑوں میں بھاگ جاتے ہیں، ان کا علاج کیسے ممکن ہے اور اب تک ہو کیوں نہیں پایا؟ یہ دیکھیں، اس کو فوج نے پہلے آپ دیکھیں 2018-19 میں بالکل بلوچستان میں امن آ گیا تھا اور کئی دفعہ یہ وہاں پہ امن آیا ہے یہ. تو ہم ایک تو ان کی فائنینشیل سپورٹ نہیں کاٹ سکے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کون لوگ ان کے اعلیٰ کار ہیں، وہی لوگ ہیں نا جنہیں جاب نہیں ملی ہوئی، ہاں جی، یا جو غریب ہیں ان کو پاس بیسک امینٹیز نہیں ہے، ہیو ناٹس ہیں. تو اگر گورنمنٹ ان کو انگیج کر لے، ٹھیک ہے، جیسے گورنمنٹ نے باقی یوتھ کو انگیج کیا ہے، ان کے لیے ایک عام معافی کا اعلان کر دے اور اس کو قومی اور جو علاقے کی جو ریپرزینٹیٹیو ہیں، دیکھیں جو کسی میں نے ایم پی اے سے بات کریں اس کو ایک اپنے حلقے کا بندے کا پتہ ہے، وہ خوشی غمی میں ہر جگہ وہ پہنچے ہوتے ہیں. تو یہاں ان کو اپنے حلقے کا کیوں نہیں پتا؟ کون لوگ ان کو پناہ دے رہے ہیں، کون فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، کون لوگ ان کو گاڑیاں دے رہے ہیں، کن کے پاس آ کے چھپتے ہیں، کاروائی کر کے کہاں جاتے ہیں. تو کچھ تو اپنا حصہ ڈالے نا. اب فوج ہر جگہ تو نہیں جا سکتی نا. ان کے فیسیلیٹیٹرز موجود ہیں بلوچستان کے بالکل موجود ہیں، ان کے خلاف بھی وہی ایکشن ہونا چاہیے کہ جو باقیوں کے خلاف ہے. دیکھیں نا، اب جیسے مستنگ میں ہوا، بینک آ کو نظر آتش کر دیا، گاڑیوں میں آئے، گاڑیوں بھاگ گئے. بھائی گاڑیوں نے کہاں سے پیٹرول ڈلوایا، کس نے ان کو گاڑیاں دی، کہاں روپوش ہو گئے، پوری چین ہے. وہ چین ہم نے توڑنی ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جہاں ان کے پیچھے سیف ہیونز ہیں افغانستان میں، تو ان سے ہمیں بات کرنی ہوگی. پاکستان دیکھیں، اس نے انڈیا جو ہم سے 6 گنا بڑا تھا، اس کو تاریخی عبرتناک شکست دی. مطلب وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکا، اور ہم پاورفل ملک ہیں. ہم ایک نیوکلیر طاقت ہے، ہمارا کریڈیبل ڈیٹرنس، دنیا کہتی ہے بھی نیوکلیر طاقت ہے. پوری مسلم دنیا میں سب سے مضبوط ملک پاکستان ہے. تو کیا ضرورت افغانستان کی ہم سے اس قسم کی کارروائی کر کے وہ نہ کرے؟ یہ بالکل آگے ڈسکس کرتے ہیں. ایک جن صاحب مجھے صرف یہ بتائیے کہ بلوچستان میں جس طرح کیا وہاں کا وہ علاقہ ہے، یا جس طرح وہاں کے جسے کہتے ہیں پہاڑ ہیں، کہا جاتا ہے کہ بڑی مشکل ٹرینز ہیں، وہاں پہ آپریشن کرنا فوج کے لیے کتنا مشکل ہے؟ دیکھیں، فوج تو میں خود سیچن پہ رہا ہوں، گلیشیئر پہ. اب جتنے پہاڑ گلگت بلتستان میں بڑے ہیں اتنے پہاڑ تو بلوچستان میں ہے ہی نہیں. آف کورس مطلب رگڈ ہیں اور اس میں ڈیزرٹ بھی آ جاتا ہے اور دور دور علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں، تو مشکلات تو ضرور ہیں. جیسے آپ دیکھیں 44% آف پاکستان، 44 مین آلموسٹ 50% ہی وہ بلوچستان کا صوبہ ہے. بالکل صحیح. اتنا بڑا وہ علاقہ ہے، اور 2611 کلومیٹر کا افغانستان کا بارڈر ہے، 900 کلومیٹر کا ایران کا بارڈر ہے، کوئی 990 کلومیٹر کا پورا کوسٹل بیلٹ ہے. تو بہت بڑا علاقہ ہے یہ، اور آبادی بالکل تھوڑی سی ہے. جل صاحب، آپ بھی وہاں پہ سرو کرتے رہے، آپ کے کمانڈ میں بھی آپریشنز وہاں پہ ہوئے ہوں گے. وہاں پہ آپریشن کا سکسیسفل ہونا، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں بڑے عرصے سے، پچھلے 2-3 سال سے کنٹینیوسلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کا جو خون ہے وہ بہایا جا رہا ہے، ناحق خون بہایا جا رہا ہے. کبھی جعفر ایکسپریس ہو جاتی ہے، کبھی بسوں سے اتار کے لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے، لیکن آپریشن بھی چل رہے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی ہو رہے ہیں، دہشت گرد بھی مارے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک یہ واقعات جو ہیں یہ ختم نہیں ہوئے، یہ ابھی تک ہو رہے ہیں. بالکل ہو رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپریشن کیا مزید شدت سے کرنا پڑے گا؟ کیا مطلب علاج کیا نکلے گا اس؟ دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ان کو ہم نے ہولسم دیکھنا ہے کہ ان کو اگر صرف ٹیررسٹ کو مارتے رہیں گے تو پیچھے سے ان کی چین نہیں کاٹیں گے، ان کے روٹ کو نہیں کاٹیں گے، تو یہ چلتا رہے گا.
ٹھیک ہے. हमने इनको भी एलिमिनेट करना है, फिर जो रूट इनके बेसिस अफगानिस्तान में उनको भी खत्म करना है, जहां से इनकी मनी ट्रेल आती है उसको काटना है, जो जो इनके हैंडलर्स हैं चाहे वो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं चाहे वो दुबई बैठे हुए हैं जहां भी दुनिया में बैठे हुए हैं, हमने उनको टारगेट करना है. ठीक. अब देखें ना, इसराइल ने ईरान में चुन चुन के उनके लीडरशिप को मारा, हमास के लीडरों को चुन चुन के मारा, हिजबुल्लाह के लीडरों को चुन चुन के मारा कि लीडरशिप इनकी खत्म करो. और उनके मारने से उनकी काफी लीडरशिप और उनके ऑपरेशन रुके, हिजबुल्लाह कमजोर हुई, हमास कमजोर हुई, और अफगानिस्तान में देखिए उनको लीडरशिप मार दी. अफगानिस्तान को भी जवाब देने में कोई 1-2 दिन लग गए. तो ये हमें ईरान को तो हमें ये करना होगा. ठीक है. बिकॉज वो पाकिस्तान के दुश्मन है और जिनके साथ हमारी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, पाकिस्तान में इनके खिलाफ मुकदमे रजिस्टर करवाएं, इनको सजाएं दिलवाएं और फिर इंटरपोल के जरिए वापस लाएं, ठीक है. ला के इनको एग्जीक्यूट करें. तो हमें होलसम तरीके से देखना होगा. और अगर हमारे पास सबूत, जैसे इंडिया अफगानिस्तान के पिछले इंटेलिजेंस कमांडर ने कहा कि अफगानिस्तान में इंडिया इनको सपोर्ट कर रहा है और इनके बेसिस हैं, इनको इंडिया पैसे भी दे रहा है. अब इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि एक साबिक इंटेलिजेंस चीफ अफगानिस्तान की जमीन पे बैठ के ये कर रहा है. जारी बात है वो खुद करवाता रहा होगा. तो हमें ये सारे सबूत जो हैं वो दुनिया के सामने पेश करने चाहिए. ठीक. हर फोरम पे, जितने भी इंटरनेशनल फोरम है. अब देखें इस महीने हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, हमें वहाँ ये केस ले जाना चाहिए, हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाना चाहिए, हमें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाना चाहिए, हमें OIC में लेके जाएं, हम SCO में लेके जाएं. जो जो फोरम है वहाँ हम उनको इस्तेमाल करें और इंडिया को भी दिखाएं कि ये आपका एक्चुअल चेहरा है, और अगर आप बाज ना आए तो हम आपके पे भी ऐसे कार्रवाई कर सकते हैं जहाँ से आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं. तो हमें वी हैव टू होल्ड द बुल फ्रॉम द हॉर्न और आंखों में आंखें डाल के बात करनी होगी. और पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा, उसका इतना एक स्टेचर है, उस स्टेचर से बात करनी होगी इनसे. ओके. अफगानिस्तान की आपने बात की, इसी को ले लेते हैं टॉपिक को आगे. जरा ये बताइएगा, आपने कहा अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि चाइना ने ऐसे लगा जैसे पाकिस्तान की दोस्ती करवा दी, अफगानिस्तान के साथ दोनों को इकट्ठा बिठाया, CPEC में शामिल करने की बातें हो रही हैं. अफगानिस्तान को ये भी कहा जा रहा है कि शायद एक्सेप्ट कर लिया जाए उनकी गवर्नमेंट को ऑफिशियली. और पाकिस्तान ने इससे पहले तालिबान की, आपको पता कि बहुत मदद भी की है. जब मतलब तालिबान ये नहीं कह सकते कि अमेरिका के जाने के बाद, या अमेरिका जब यहाँ से गया था तो उस वक्त भी कहते हैं कि तमाम चीज़ों में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट थी, कि उन्होंने तालिबान को बहुत जगह सेफ रखा हुआ था. अभी आपको क्या लगता है कि ये तालिबान जो है, ये पाकिस्तान के साथ ये रीसेंट डेवलपमेंट के बाद, जब से ये चाइना दरमियान में आया है, क्या दुश्मनी जारी रखे हुए हैं या वो पीछे हट चुके हैं, और अब जो वहां से कार्रवाइयां अफगानिस्तान से हो रही हैं ये तालिबान के कंट्रोल में नहीं है, या अभी तक ये तालिबान करवा रहे हैं? आई थिंक अब तालिबान जो है, अफगानिस्तान गवर्नमेंट जो है, वो इन तालिबान और फितना खवारिज और फितना से हाथ खींच रही है. ठीक है. और जैसे आपने बताया कि उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं अमीर मुत्तकी साहब, हमारे जो इसाक साहब चाइना में इनकी मुलाकात हुई. अब देखिए, चाइना बातें कम करता है और एक्शन ज़्यादा करता है. बिल्कुल सही. और फिर खबर आई कि उन्होंने मान लिया कि हम भी CPEC का हिस्सा बनना चाहते हैं. तो इसका मतलब ये है कि वो भी इकोनॉमिक्स को दे रहे हैं. तो हमें हमारा वो हमसाया मुल्क है, जैसे भी पास में तल्लुकात हो, हमें आगे चलना है. और अगर वो CPEC में आना चाहते हैं, हमें उसको हमने ऑलरेडी वेलकम कर दिया है. उनके स्टेक साथ में लाएं और उनसे बातचीत करें. और अगर कैपेसिटी का इशू है तो उनकी मदद करें. अब आपको जैसे पता है, अफगानिस्तान एक ट्राइबल सोसाइटी है, एक उसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं. कोई वहाँ पे कोई यूनिफॉर्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या ग्रुप्स नहीं है. कंधारी ग्रुप अलहदा है, हकानी ग्रुप अलहदा है, काबुल वाले तालिबान थोड़े से डिफरेंट हैं, और इसी तरह से पंशेरी अलहदा है इलाके में, और इसी तरह ईरान के बॉर्डर के साथ कोई डिफरेंट किस्म का थोड़ा सा इनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं. तो ये अपने अपने इलाकों में इनका कंट्रोल है, सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं है. तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट अगर हमसे किसी हेल्प चाहती है, हमें उनको देना चाहिए. और उनको कहें कि जी हम बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस दिखाएंगे अगर एक भी वहाँ कैंप हुआ. आप इनको डिसमेंटल करें, एलिमिनेट करें और अपनी सरजमीन से इनको निकालें. और अगर आप नहीं निकालेंगे तो देन वी हैव द राइट कि हम इनको स्ट्राइक करें. उनकी कैपेसिटी है निकालने की, निकाल सकते हैं अफगान. देखिए, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की बड़ी पावर होती है. अगर गवर्नमेंट अपनी रिजॉल्व दिखाए तो बिल्कुल कर सकती है. अब जैसे पाकिस्तान, अब देखें इंडिया ने हमें अटैक किया तो हमने कितनी अपनी कैपेसिटी दिखाई. तो आपने 6 गुना बड़े मुल्क को आप नाको चने चबा सकते हैं. ये तो मुट्ठी भर लोग हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते. ये अफगानिस्तान अगर इन मतलब नहीं कंट्रोल कर पाता, या आप देखें मुसलसल जो पाकिस्तान लीड कर रहा है उसकी जो जड़ें हमें मिल रही हैं वो अफगानिस्तान से मिल रही हैं, तो क्या पाकिस्तान डायरेक्ट भी जाके कुछ कर सकता है वहाँ पे इन एलिमिनेट करने के लिए? ये एक पॉसिबिलिटी रहती है, ऑप्शन तो हमारे पास रहनी चाहिए. अगर सारी ऑप्शन फेल हो जाती हैं तो देन वी डू अ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, हम इन्हें एलिमिनेट करें वहाँ से. ठीक है, मतलब नो टॉलरेंस. नो टॉलरेंस जी, नो नॉनसेंस.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ طالبان اب جو ہے وہ انڈیا سے ہیلپ نہیں لے رہے؟ نہیں دیکھیں وہ تو کہہ رہا ہے وہ سٹنگ انٹیلیجنس چیف کہ طالبان آپ سے بھی تعلقات رکھے ہوئے ہیں اچھا. اور انڈیا سے بھی پیسے لے رہے ہیں. پیسے جہاں سے ملتے ہیں وہ انکار نہیں وہ کرتے. انکار نہیں کرتے اور پہلے امریکہ سے بھی لے رہے تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے مطلب انہیں پیسے چاہیے ان کو. ٹھیک ہے. مطلب ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ کے بعد بھی اگر کچھ کمی بھی ہوئی ہے تو وہ اس حد تک نہیں ہوئی ہے کہ انڈیا سے کٹ آف ہو جائیں, ابھی بھی تھوڑا بہت جاری ہے. جاری ہے, بالکل جاری ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا, ترکی اور آذربائیجان ہمارے ساتھ کھڑے رہے مشکل ٹائم کے اندر, ہم یہاں پہ تھوڑا سا آ جاتے ہیں. ترکی پاکستان, جیسے انڈیا نے نام لیا باقاعدہ, اس نے کہا جی ہم 3 فرنٹ پہ وار لڑ رہے تھے, پاکستان, چائنا اور ترکی کے ساتھ. اس طرح تو ہم آدھی دنیا سے وار لڑ رہے تھے, ہم تو پھر فرانس سے بھی لڑ رہے تھے, ہم تو پھر اسرائیل سے بھی لڑ رہے تھے, ہم امریکن ٹیکنالوجی سے بھی لڑ رہے تھے. تو مطلب ایک انتہائی فضول قسم کا ایکسکیوز اس کے اندر پیش کیا گیا. لیکن ترکی کا بار بار نام لینا انڈیا کو, ترکی کیوں کھٹک رہا ہے اتنا انڈیا؟ دیکھیں اب ترکیہ کے ساتھ ہماری ہسٹورک لنکیجز ہیں, ریلیشن شپ ہیں. میں کئی دفعہ ترکی گیا, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سلیبس میں پڑھایا جاتا ہے کہ دنیا میں اگر آپ کا کوئی دوست ہے تو وہ پاکستان ہے. اچھا, یہ ان کے سلیبس میں, سلیبس میں ہمیں ان کے سینئر ملٹری لیڈرز نے بتایا. ہوں اور وہ پاکستان کے ساتھ ہر وقت جڑے کھڑے ہوتے ہیں, ہم ان کے ساتھ. اور اور یہ جو آپ نے جو بات کی, میں اس پہ سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انڈین دیکھیں اتنا جھوٹ بولا ہے انہوں نے, اور اتنی مار کھانے کے بعد, اور دنیا میں جگ ہسائی ہوئی. جہاں جہاں ان کی وہ جو 7 ٹیمیں تھیں 35 ملکوں میں جانا تھا, جہاں جہاں گئے کسی نے ان کی بات ایکسیپٹ نہیں کی. ایکسیپٹ نہیں کی وہ آگے سے. اور جی بڑی کوشش انہوں نے کی, سب جگہ سے ناکام ہو کے اور شرمندہ ہو کے واپس آئے. ان کے ششی تھرور صاحب فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ میٹنگ جو آن کیمرہ ہم سے نہیں کہتے تھے, لیکن جب باہر ویسے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ اور افسوس ششی کر لیتے تھرور کا جو تھوڑا بہت لوگ عزت کرتے تھے, اس سے بھی عزت ڈبو دی, جھوٹ بول کے اور وہاں سے شرمندہ ہو کے, کہ امریکہ جا کے اپنے ہوسٹ کو کرٹیسائز کر رہا ہے. اسے وہ تو میں دیکھو مہمان نوازی اتنے یہ کم ظرف لوگ ہیں کہ وہاں جا کے اپنے جو میزبان ہیں انہیں کو مطلب ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. اس تو یہ ان کی اوقات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیشاب اور گوبر کھانے والے جو لوگ ہیں یہ سٹیا گئے ہیں. اور ان کے, میرا امید تھی کہ ملٹری کمانڈر تھوڑے ٹرینڈ ہوتے ہیں, ایک انسٹیٹیوشن سے پڑھ کے آتے ہیں, ایک ان کی گرومنگ ہوتی ہے, وہ کوئی سینسیبل بات کریں گے, وہ تھوڑے بہت کر رہے ہیں, بٹ وہ آپس میں ایک دوسرے کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ڈفرنٹ دیکھ, جیسے بھی ان کے آپ مثال دی, وہ جو کہہ رہا ہے ان کا ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف کہ جی ہم ایک انڈیا ایک تھا, کبھی کہتا ہے 2 سرحدیں تھیں, کبھی کہتا ہے 3. راہل سنگھ جو, ہاں راہل صاحب کہتے ہیں کبھی 3 سرحدیں تھیں. بھائی کون سی سرحد؟ ترکی بھائی آپ سے 4,500 کلومیٹر دور ہے, آپ کے کون سے اس سے بارڈر ملتا ہے؟ بس ان کے کہنے کا بھئی آپ نے مدد آ رہی تھی, مدد آ رہی تھی. تو مدد تو آپ کو بھی امریکہ نے دی تھی. ایک دن پہلے امریکہ نے آپ کو کہا تھا کہ بھی آپس میں کر لیں. جب ہم نے دھول چٹائی, گھٹنے ٹکوائے ان سے, تو پھر امریکہ نے ان کی جان چھڑائی, ورنہ ہم نے تو ان کو اڑا دیا, تباہ کر دینا تھا بیٹھ کے. بس اسی چیز پہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں آج کا ایپیسوڈ. میرے خیال یہ جو افغانستان اور بلوچستان ہمارا اسپیسیفک تھا. اب نیکسٹ ٹاپک میں آپ سے بڑا کچھ اہم چیزیں پوچھنے جا رہا ہوں. جو نیکسٹ ہمارا ہوگا, پاکستان چین سے کیا کچھ لے رہا ہے, تھوڑا آپ سے یہ پوچھیں گے. پاکستان کا دفاع پہلے کتنا مضبوط تھا اور ابھی کتنا ہو جائے گا. پاکستان کو مزید کیا انڈیا سے کسی اٹیک کا خطرہ ہے یا نہیں ہے, اور یہ جو اجیت دوال صاحب نے حرکت کی ہے یہ کیا تھا, اور اس کے پیچھے کیا کوئی گہری سازش ہے یا ویسے ہی انہوں نے ایک فضول بات کر دی ہے, یہ ڈسکس کرتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک میں. ابھی کا ایپیسوڈ ناظرین یہیں تک. یہ آپ کو امید ہے بہت پسند آیا ہوگا, بہت انفارمیٹو تھا, اور ایک ایسے جنرل صاحب کے تھرو ہم نے آپ کو یہ ساری باتیں سنوائیں کہ جو وہاں کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں, جنہوں نے پورے بلوچستان کو دیکھا ہوا ہے, اور انہوں نے ریئلٹی کے اندر بتایا کہ اس کا علاج کیا ہے. امید ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.